الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وَأَمَّا بَيَانُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فَلِأَنَّ فَهْمَ الْقُرْآنِ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَدَارُ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ وَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى لَا يُهْتَدَى إِلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقٍ مِّنَ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ مصنف نے یہاں پر علم تفسیر کی طرف حاجت پیش آنے کی وجہ کو ذکر فرمایا کہ بہرحال علم تفسیر کی طرف حاجت کا بیان یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید کا جو فہم قرآن مجید کا احکام شرعیہ کے اوپر مشتمل ہے، وہ احکام شرعیہ جو ہمیشہ رہنے والی سعادت کی بنیاد ہیں، ہمیشہ رہنے والی سعادت کی بنیاد وہ احکام ہیں، اور قرآن کا فہم انہی احکام کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ احکام شرعیہ محض ہمیشہ رہنے والی سعادت کی بنیاد ہی نہیں بلکہ وہی العروۃ الوثقیٰ، بلکہ یہ احکام ایک مضبوط رسی بھی ہیں۔ لا یہتدی الیہا الا بتوفیق من اللطیف الخبیر، ان احکام کی طرف ہدایت اور رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور بہرحال علم تفسیر کی طرف حاجت کا بیان یہ ہے کہ کیونکہ فہم قرآن مجید کا جو مشتمل ہے احکام شرعیہ کے اوپر، وہ احکام شرعیہ جو بنیاد ہیں ہمیشہ رہنے والی سعادت کا، اور وہی یعنی وہ احکام شرعیہ یہ رسی ہیں، مضبوط رسی، نہیں رہنمائی حاصل کی جاتی ان احکام کی طرف مگر اللہ تبارک و تعالی جو لطیف اور خبیر ہے اس کی توفیق کے ساتھ، یعنی کوئی اپنی طرف سے قرآن کا فہم نہیں حاصل کر سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے۔ اب یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی عطا کے سوا کوئی بھی ان احکام شرعیہ کو حاصل نہیں کر سکتا، اس دعوے پر دلیل پیش کرتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ حتیٰ ان صحابۃ رضی اللہ عنہم علی علو کعبہم فی الفصاحۃ و استنارۃ بواطنہم بما اشرق علیہم من مشکات النبوۃ کانوا کثیرا ما یرجعون الیہ بالسؤال عن اشیاء لم یعرجوا علیہا ولم تصل افہامہم الیہا کما وقع لعدی بن حاتم فی الخیط الابیض والاسود۔ مصنف نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے کیوں محتاج ہیں، اپنی طرف سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ صحابہ کرام جو اتنے بلند مرتبے والے تھے فصاحت اور بلاغت میں، ان کا باطن بھی روشن تھا، حضور علیہ السلام کے مشکات نبوت کے وسیلے سے ان کے دل اور ان کے باطن روشن ہونے کے باوجود بھی کانوا کثیرا ما یرجعون، کثیر ایسے مسائل تھے جن مسائل کے بارے میں وہ حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے اور حضور سے پوچھتے تھے، اور ان کی عقلیں ان معانی کی طرف نہیں پہنچ سکتی تھیں، جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ روزے کو پورا کرو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے کالا دھاگا سفید دھاگے سے۔ یہاں خیط کا معنی لفظی جو ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ سفید دھاگا یا کالا دھاگا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے یہ آیت جب سنی تو انہوں نے عرض کیا، حضور کیا اس خیط سے مراد حقیقی دھاگا ہے جو کالا ہوتا ہے، اور خیط سے مراد وہی حقیقی سفید دھاگا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے مراد کالے دھاگے سے رات کی سیاہی اور سفید دھاگے سے صبح کی سفیدی مراد ہے۔ تو پتہ چلا جب صحابہ کرام باوجود اتنی فصاحت اور بلاغت کے
ماہر ہونے کے پھر بھی ان کو قرآن مجید کے بعض باتوں میں حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا ولا شکا انا محتاجون الی ما کانوا محتاجین الیہ وزیادتاً، فرمایا کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی ان باتوں کی طرف محتاج ہوں گے جن کی طرف وہ صحابہ کرام محتاج ہوتے تھے، بلکہ وزیادتاً، بلکہ ہم تو زیادہ محتاج ہیں۔ تو آئیے اب حتیٰ ان صحابہ سے ترجمہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باوجود بلند ہونے، مرتبے ان کے بیچ فصاحت کے اور ان کے باطن کے روشن ہونے کے، بسبب اس کے کہ جو اوپر ان کے کھولے گئے تھے، واضح کیے گئے تھے چراغ نبوت سے، وہ کثیر اوقات رجوع کرتے تھے حضور علیہ السلام کی طرف کثیر اشیاء کے بارے میں سوال کرنے سے، نہیں بلند ہوتے تھے ان کے اوپر یعنی احکام کے اوپر، اور نہیں پہنچتے تھے ذہن ان کے ان احکام کی طرف۔ مثل اس کے کہ جو واقع ہوا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیط الابیض اور خیط الاسود کے بارے میں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک ہم محتاج ہیں ان باتوں کی طرف کہ جو محتاج ہوتے تھے وہ جن باتوں کی طرف، وزیادتاً اور زیادہ۔ حد القرآن سے آگے تعریف کرتے ہیں القرآن لغتاً ماخوذ من القرء وهو الجمع، قرآن کی لغوی تعریف یہ ہے کہ قرآن قرء سے مشتق ہے، اور قرء کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تو قرآن کا معنی بھی ہوا جمع کرنا۔ وعرفاً هو الکلام المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بصورت منہ، عرفاً یعنی اصطلاحاً یہ وہ کلام ہے جو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اپنی چھوٹی سی صورت کے ساتھ اعجاز والا۔ ترجمہ سنیں، قرآن کی تعریف، قرآن لغتاً قرء سے ماخوذ ہے اور وہ جمع کرنا ہے، اور عرفاً یہ وہ کلام ہے جو نازل کیا گیا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعجاز والا ہے اپنی چھوٹی سی صورت کے ساتھ۔ اب آگے فقولنا سے قرآن مجید کی جو اصطلاحی تعریف والکلام المنزل علی سیدنا میں جو الفاظ بولے ہیں مصنف نے، ان الفاظ سے کون کون سی چیزیں خارج ہوئی ہیں، ان الفاظ کے اندر کون سے الفاظ بمنزلہ فصل کے ہیں، کون سے الفاظ بمنزلہ جنس کے ہیں، وہ کون سا فائدہ دے رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں آگے سے۔ فقولنا الکلام جنس شامل لجميع الکلام، وقولنا المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل مخرج للکلام النازل علی غیرہ من الانبیاء کالتوراۃ والانجیل وسائر الکتب والصحف۔ فرمایا کہ مصنف نے جب تعریف کرتے ہوئے الکلام کہا قرآن کو، تو اس الکلام سے کلام کی ساری قسمیں مراد ہیں، سارے کلام مراد ہیں، چاہے انسانوں کے ہوں، چاہے خالق کے ہوں، مخلوق کے ہوں، سارے کلام مراد ہیں۔ یہ بمنزلہ جنس کے ہے جو تمام اپنی انواع کو شامل ہے لفظ کلام۔ لیکن اس کے بعد جب المنزل علی سیدنا محمد کہا تو اس قید سے وہ کلام خارج ہو گئے جو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر نازل کیے گئے کلام ہیں، لیکن وہ کسی غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، کسی اور نبی پر یا کسی اور شخص کے اوپر اگر نازل کیا گیا کوئی کلام، تو وہ کلام قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، باقی صحیفے ہیں، کتب ہیں، تو وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ کلام یہاں مراد نہیں ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، بس ہمارا قول الکلام یہ جنس ہے، شامل ہے تمام احکام کو، تمام کلام کو، اور ہمارا قول المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصل ہے، خارج کرنے والا ہے اس کلام کو جو نازل ہے اوپر غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی انبیاء مثلا تورات، انجیل اور باقی کتب اور صحیفے،
وقولنا المعجز فصل ثان مخرج للأحاديث الربانیۃ کحدیث صحیحین انا عند ظن عبدی۔ اب مصنف نے تعریف کے اندر ایک اور بھی قید لگائی تھی قرآن کے بارے میں کہ قرآن معجز ہے، یعنی اعجاز والا ہے۔ تو اس اعجاز والی قید کا کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا اعجاز والی یہ قید جو ہے المعجز، یہ فصل ہے دوسری، یہ دوسری فصل ہے۔ تو اس نے کون سی چیز کو خارج کیا؟ تو فرمایا اس نے اللہ کے اس کلام کو خارج کیا جو حدیث قدسی کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا کلام۔ تو وہ کلام، کیونکہ حضور علیہ السلام اس کے راوی ہوتے ہیں، کلام اللہ کا ہوتا ہے لیکن وہ معجز نہیں ہوتا۔ تو جو معجز نہ ہو وہ قرآن نہیں، بلکہ جو معجز ہو وہ قرآن ہے۔ تو احادیث قدسیہ معجز والی صفت سے خارج ہو گئے، جیسے صحیحین کی حدیث ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے میرے بارے میں جو گمان ہے اس کے پاس ہوتا ہوں میں۔ اور قول ہمارا اعجاز والا فصل ہے دوسری، خارج کرنے والا ہے ان احادیث کو جو ربانیہ ہیں یعنی قدسیہ ہیں۔ مثلا حدیث صحیحین کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، مطلب جیسے وہ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ثم الاختصار في الحد على الاعجاز وان نزل القرآن لغيره ايضا لانه المحتاج اليه في التمييز فهو الاهم۔ اب یہاں پر مصنف نے جو قرآن مجید کی تعریف کے اندر اعجاز والی صفت بیان کی گئی کہ قرآن اعجاز والا ہے، قرآن کو اعجاز والی صفت کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ قرآن کی اور بھی صفات ہیں۔ قرآن پہلی امتوں کی خبر دیتا ہے، قرآن میں ڈر سنایا گیا ہے، قرآن میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ تو قرآن کی صفت صرف اعجاز تو نہیں ہے، باقی صفات تو ہیں نا، ان کو تعریف میں کیوں نہیں بولا گیا؟ تو فرمایا ان کو تعریف میں اس لیے نہیں بولا گیا، محض اعجاز والی صفت پر اکتفا اس لیے کیا کیونکہ یہ اعجاز والی صفت ایسی ہے کہ یہ صفت جب بول جائے قرآن کے ساتھ تو قرآن اپنے غیر سے جدا ہو جاتا ہے، غیر سے اس کی تمییز ہو جاتی ہے، یہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے صفت اہم ہے تمام صفات میں سے، تو اس لیے اہم ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ پھر اختصار کرنا حد میں، تعریف میں اعجاز کے اوپر، اگرچہ نازل کیا گیا قرآن غیر اعجاز کے لیے بھی، کیونکہ وہ محتاج الیہ ہے، یعنی اعجاز والی صفت یہ محتاج الیہ ہے فرق کرنے میں، اور وہ اہم ہے، وہ یعنی صفت اہم ہے۔ وقولنا بصورت منہ بیان لأقل ما يحصل به الاعجاز وهو قدر اکثر صورت کالکوثر۔ اب یہاں فرمایا کہ جو صورت کہا کہ قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کے ساتھ، یہ محض عقل مقدار بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن مجید کی کتنی آیات یا قرآن مجید کے کون سے حصے سے قرآن کا اعجاز ظاہر ہوگا، قرآن کا پورا سپارہ یا قرآن کی پوری صورت یا قرآن کا پورا ایک ربع، یہ کون سا حصہ ہوگا کہ پورے قرآن کو معجز بنائے گا؟ تو فرمایا اس کی کم از کم مقدار وہ ایک صورت ہے، جیسے سورہ کوثر ہے۔ تو فرمایا ہمارا قول بصورت منہ، یہ بیان ہے کم از کم اس کے لیے کہ حاصل ہو جس کے ساتھ اعجاز، اور وہ مقدار ہے چھوٹی صورت کی، مثل سورہ کوثر۔ وَإِنَّمَا كَانَ أَقَلَّ الْإِعْجَازِ بِأَقَلَّ سُورَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ آيَةً مُفْرَدَةً بَلِ الْآيَةُ تَسْتَلْزِمُ مُنَاسِبَةً لِمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَتَكُونُ ثَلَاثَ آيَاتٍ۔ مصنف نے فرمایا کہ یہ ایک صورت ہی کیوں اعجاز کی حد بتائی گئی؟ کیا ایک آیت سے اعجاز حاصل نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا ایک صورت کو اعجاز کی حد قرار اس لیے دیا گیا کم از کم کیونکہ قرآن میں کوئی ایک اکیلی آیت تو ہے نہیں نا جو صورت سے خارج ہو، ایسی کوئی آیت بھی نہیں ہے جو مفرد ہو یعنی صورتوں سے الگ ہو، ضرور کوئی ایسی آیت ہوتی ہے جس کا آگے بھی تعلق ہوتا ہے پیچھے بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی 3 آیات کی مقدار یہ ایک صورت کی بتائی گئی کیونکہ ہر آیت کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوتی ہے، تو اس کا اعجاز بہی طور پر ظاہر ہوگا کہ ہر آیت کا تعلق معنوی اعتبار سے پچھلی آیت سے بھی ہوگا، اگلی آیت سے بھی ہوگا،
تو یہ پچھلی اگلی آیات اور یہ درمیان والی آیت جب ملیں گی تو یہ 3 آیتیں بن جائیں گی، تو اس لیے یہ اقل ہے سورت کا مقدار اور معیار، جو اقل ہے کم از کم ہے وہ اتنا ہی ہے 3 آیات۔ اور جزئی نصف اقل اعجاز کا ہے، اقل سورت کا، کیونکہ نہیں ہے قرآن میں کوئی آیت جو علیحدہ ہو، بلکہ آیت مستلزم ہوتی ہے مناسبت کو، واسطے ما قبل کے اور ما بعد کے، بس ہوں گی 3 آیات۔ ما قبل اور ما بعد 2 آیتیں ہوں گی اور ایک یہ خود آیت، تو 3 آیتیں ہو جائیں گی۔ وزاد بعضهم فی الحد فقال المتعبد بتلاوته لیخرج منسوخ التلاوتی۔ بعض علماء نے قرآن کی تعریف کرتے ہوئے ایک قید یہ بھی لگائی، قرآن کی صفت ایک اور بھی بیان کی کہ وہ قرآن جس کی تلاوت سے عبادت کی جائے، جس کی تلاوت کو عبادت کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو یہ قید بھی بعض نے لگائی ہے، کیونکہ قرآن کی وہ بھی صورتیں ہیں کہ جن کو جو قرآن کی وہ بھی آیات ہیں جو قرآن کی تلاوت منسوخ التلاوت ہیں، جیسے سورہ نور کی آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، تو یہ آیت اگرچہ حکم کے اعتبار سے باقی ہے لیکن تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کی تلاوت سے نیکی حاصل نہیں ہوگی، اس کی تلاوت سے عبادت شمار نہیں ہوگی۔ تو قرآن وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے عبادت حاصل کی جائے، اور وہ ہے جو تلاوت جس کی موجود ہو، تو اس قید سے منسوخ تلاوت آیات خارج ہو جائیں گی۔ اور بعض نے تعریف میں زیادہ کیا ہے، بس کہا کہ المتعبد بتلاوت ہی، تاکہ خارج ہو جائے منسوخ تلاوت۔